محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم کو دو چیزوں سے بنایا۔ دو چیزوں کا نام انسان ہے، اور ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسانیت کا وجود باقی نہیں رہتا ہے۔ ان دو چیزوں میں سے ایک تو انسان کا جسم ہے، اور جسم کے ساتھ پھر وہ چیزیں ہیں جن کی جسم کو ضرورت پڑتی ہے: آنکھ، ناک، کان، زبان، دل و دماغ، سر، پیر۔ یہ پورے جسم کی ایسی وہ چیزیں ہیں جن کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ایک تو انسان کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ جسم ہو، بدن ہو، اور دوسرا اس جسم کو زندہ رکھنے کے لیے، اس جسم کو باقی رکھنے کے لیے بھی ایک اور چیز کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ہے اس جسم کی روح، جسے بعض لوگ انسان کے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آتما ہے، آتما نکل گئی تو انسان ختم ہو گیا۔ تو ایک جسم ہے اور دوسرا اس جسم کی روح ہے۔ یہ دونوں چیزیں باقی رہتی ہیں تو پھر انسان باقی رہتا ہے۔ انسان کا جسم ہے، ڈیل ڈول ہے، آنکھ، ناک، کان، زبان ہے، تو یہ جب کام کریں گے جب اس پورے 5-6 فٹ کے اندر ایک روح نام کی کوئی چیز ہے تو جب وہ کام کریں گے۔ یہ 5-6 فٹ کا انسان حضرت جی یا شیخ صاحب یا میاں صاحب یا بڑے والے بھائی یا چھوٹے والے بھائی، ابا، اماں، یہ ٹائٹل بھی جب ہیں جب کہ پھر اس جسم کے اندر روح ہوتی ہے۔ روح نکل جاتی ہے تو پھر یہ رشتہ داریوں کا ٹائٹل اور بڑے بڑے لقب جو اس کو دیے جاتے ہیں، وہ ٹائٹل وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک کیا ٹائٹل لگتا ہے اس کے اوپر؟ پھر یہ تو ایک میت ہے یا ڈیڈ باڈی ہے یا جنازہ ہے یا ارتی ہے یا لاش ہے، یہ ٹائٹل لگ جاتے ہیں۔ وہ سارے ٹائٹل ختم ہو گئے جب روح نکل جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر روح بھی ہو اور جسم بھی ہو، تو اب یہ دونوں چیزیں چلیں گی کیسے، یہ بڑا سوال ہے۔ روح ہے، جسم، اب یہ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں، تو یہ دونوں چیزیں اب چلیں گی کیسے؟ یہ دونوں چیزیں کام کیسے کرنی ہیں؟ بھئی کوئی بھی چیز آپ مارکیٹ سے خرید کر لاتے ہو، اس کے شاپ سے خرید کر لاتے ہو، چاہے وہ الیکٹرانک ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور مشینری سسٹم ہو، تو اس کے ساتھ اس کا چارٹ بھی ملتا ہے، ایک کتاب بھی ملتی ہے، اور اس کتاب میں یہ ہدایت لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ دیکھو اس چیز کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس چیز کو ان چیزوں سے بچانا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس کے ساتھ لکھ کر آتی ہیں کتاب میں، جو کتاب اس چیز کے ساتھ آتی ہے۔ آپ کوئی موبائل لیں، آپ واشنگ مشین لیں، آپ فریج لیں، آپ گاڑی ابھی اگر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک کتاب ملتی ہے، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کو پہلی سروس کب کرانی ہے، کتنے کلومیٹر پر پہلی سروس کرانی ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ پھر دوسری سروس کتنے کلومیٹر پر کرانی ہے، پھر تیسری سروس کتنے کلومیٹر پر کرانی ہے، اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اتنی سروسز آپ کو فری ملیں گی، آپ کو کوئی پیسہ دینا نہیں پڑے گا، آپ کو صرف جو موبل پڑتا ہے اس کا پیسہ دینا پڑے گا، جو تیل ڈالا جاتا ہے اس کا پیسہ تو لگتا ہے نا جی، لیکن سروس 4 یا 5 آپ کو فری دی جائیں گی۔
جو چیز آپ گھر میں خرید کر لائیں اس کے ساتھ اس کا چارٹ ملتا ہے، یہ چیز آپ کو اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، ان چیزوں سے بچانا ہے۔ آپ واشنگ مشین بھی لاتے ہیں نا تو اس میں چارٹ ہوتا ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ جو واشنگ مشین کا نچلا والا حصہ ہے اس کو سیلنگ سے بچانا ہے۔ اس کے نیچے سے اگر سیلنگ آئے گی تو بظاہر یہ پوری مشینری پلاسٹک کی ہے، فائبر کی ہے، اگر سیلنگ اس کے نیچے سے اوپر چڑھ گئی تو ضابطہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ پلاسٹک پر کرنٹ نہیں آتا ہے، لیکن اگر اس کو نیچے سے سیلنگ نہیں روکی گئی تو پلاسٹک پر بھی کرنٹ آ جاتا ہے، وہ پلاسٹک بھی پھر کرنٹ مارنے لگتی ہے۔ پتہ کیا چلا کہ جہاں سے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے تھا وہاں سے انسان کو نقصان پہنچا۔ کیوں؟ جو چارٹ اس کے ساتھ لگا ہوا آتا تھا اس کے اکارڈنگ اس چیز کو استعمال نہیں کیا تو پھر وہاں سے بھی انسان کو نقصان پہنچا۔ یہ فائدہ چارٹ کا، یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور پھر انسان کے اپنے وقت کی بھی بچت ہوتی ہے، پیسے کی بھی بچت ہوتی ہے، اور بھی بہت ساری چیزوں کی بچت ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چارٹ کے مطابق انسان اس چیز کو استعمال کر رہا ہے۔ تو واشنگ مشین بھی دو ہی چیزوں کے ذریعے چلتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جی کرنٹ ہماری طرف سے لے جاؤ، واشنگ مشین گھر ہے نہیں تو واشنگ مشین چلا لینا آپ، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بھئی واشنگ مشین ہمارے گھر ہے لیکن کرنٹ نہیں ہے لیکن چلائیں گے تو کیسے چل جائے گی۔ تو ہر چیز کو چلانے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں۔ موٹر سائیکل کو چلانے کے لیے دو چیزیں ہیں کہ اس میں ایک تو اس کا ایندھن ڈالا جائے گا، تیل کے ہیں، گیس کے ہے، یا کوئی اور دوسرا سسٹم کے ہے ایندھن کے تعلق سے، اور ایک موٹر سائیکل کا جسم ہوتا ہے جو ہمارے دیکھنے میں ہمیں نظر آتا ہے۔ ہر چیز کے ساتھ دو چیزیں لگی ہوئی ہیں نہیں ہیں، اور یہ دونوں چیزیں کب کام کریں گی؟ جب چارٹ کے مطابق ان دونوں چیزوں کو یوز کیا جائے گا۔ نہیں جی ہم تو نہیں کرتے، موٹر سائیکل سے جا رہے تھے، رامپور جا رہے تھے، راستے میں تیل ختم ہو گیا تو ہمارے پاس چینی کا شربت تھا کہ بھئی پیٹرول پمپ کا تو پتہ نہیں کہاں ہے، لاؤ چینی کا شربت ڈال لو آج انجن میں۔ اسے کیا پتہ چل رہا کہ شربت ڈال لو، تیل ڈال لو؟ بھائی گاڑی کے انجن کو تو نہیں پتا، وہ تو بول کے نہیں کہے گا کہ نہ مجھے نقصان پہنچے گا اس سے، کہ لاؤ نہ آج چینی کا شربت ڈالوں گا، میری تو گاڑی ہے، کسی کے باپ دادے کا نقصان کیا جا رہا، میں تو آج اسے شربت سے چلاؤں گا۔ تو وہ گاڑی یہ نہیں دیکھے گی کہ آپ نے ایجنسی میں جا کے 1 لاکھ روپے کا کیش کاؤنٹر کیا تھا اور 1 لاکھ روپے کا آپ نے اپنی جیب سے خرچہ کیا ہے، آپ نے کتنی گاڑی کمائی اپنی زندگی کے میرے اوپر خرچ کیے، وہ یہ نہیں دیکھے گی۔ وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ صبح شام روزانہ آپ میرے اوپر پونچھا لگاتے ہیں، کپڑا مارتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھے گی۔ جیسے ہی آپ چینی کا شربت ٹینکی میں ڈالیں گے، ٹینک میں ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ ہاں جی چلے گی گاڑی؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو چارٹ آپ کو دیا گیا تھا اس کے اکارڈنگ آپ نے مجھے نہیں چلایا ہے، اس کے حساب سے آپ اگر مجھے چلاتے تو میں رامپور تو کیا، میں بہت دور کے چکر لگا کر بھی آپ سے نہیں کہتی میں نہیں چلوں گی، میں گرم ہو جاتی، منع نہیں کرتی، جیسے چاہتے ویسے چلا لیتے، لیکن چارٹ کے مطابق مجھے چلانا ضروری ہے۔ ایسے ہی انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے چارٹ بھیجا ہے۔ اب انسان بھی دو چیزوں کا نام ہے نا، ایک یہ جسم ہے اور ایک روح ہے، تو روح بھی صحیح معنی میں تبھی کام کرتی ہے اور جسم بھی صحیح معنی میں تب کام کرتا ہے جب انسان کے جسم کو اس کے ساتھ دیے گئے چارٹ کے مطابق گزارا جاتا ہے۔ اور ہمارا سب سے بڑا چارٹ جو ہے وہ دو چیزیں، ہمارا سب سے بڑا چارٹ یعنی جسم کو چلانے کے لیے بھی چارٹ ہے اور روح کو چلانے کے لیے بھی چارٹ ہے۔ جسم کو چلانے کے لیے چارٹ جو رب نے ہمیں بتایا ہے وہ چیزیں ہیں جہاں سے جسم ہمارے رب نے تیار کیا ہے، اور وہ ہے زمین سے اگنے والی چیزیں، زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں، کہ اگر اپنے جسم سے صحیح کام لینا ہے تو آپ کو پیٹرول نہیں پینا، کہ آپ پیٹرول سے
کنٹلوں گاڑی کنٹلوں وزن کھینچ سکتے ہو، لیکن اگر آپ چاہیں کہ نہ میں تو پانی نہیں پیتا، میں تو پانی کی جگہ پیٹرول پیوں گا، کیوں؟ پانی تو 20 روپے میں 1 لیٹر کی بوتل آ جاتی ہے، میں تو وہ پیوں گا جو 100 روپے لیٹر ہے، اور وہ کیا؟ پیٹرول، میں تو پیٹرول پیوں گا، میں تو 90 روپے لیٹر والا ڈیزل پیوں گا، میں نہیں پیتا پانی، میں تو اپنی باڈی کو ڈیزل اور پیٹرول سے چلاؤں گا۔ چلے گا یہ؟ کیوں نہیں چلے گا؟ اس لیے کہ رب نے جو چارٹ دیا ہے اس چارٹ میں اس جسم کو چلانے کے لیے پیٹرول اور ڈیزل ہے ہی نہیں، اس سے نہیں چلے گا۔ اس جسم کا چارٹ یہ بھی ہے کہ بھئی دن میں تو کام کرنا ہے اور رات کو خوب ٹانگا پھیلا کر آرام سے پیاری پیاری میٹھی میٹھی نیند سونا ہے، یہ چارٹ ہے اس جسم کا۔ وہی اگر کہنا میں تو رات میں کام کروں گا اور پورا دن سوؤں گا، تو کچھ دن تو بابا تو کام کرے گا، لیکن کچھ دنوں کے بعد میں تیرا جسم کا جو سسٹم ہے وہ غلط سلط کام کرنا شروع کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جسم کو اس کے دیے گئے چارٹ کے اکارڈنگ نہیں چلایا جا رہا ہے۔ تو پھر کیا کرے گا؟ پھر یہ کرے گا پھر اب یہ والا چیک اپ کراؤ، والا چیک اپ کراؤ، یہ والا چیک اپ کراؤ، اور چیک اپ میں کچھ آئے گا نہیں، اور کوئی آپ کو یہ بھی نہیں بتائے گا کہ ہاں چلو یار نیند تو آپ لے رہو، چلو دن کو ہی لے رہو لیکن سوتے رہو، لیکن شاید کوئی یہ نہ بتائے آپ کو کہ بھئی نیند آپ کو جو لینی ہے وہ رات کو ہی لینی ہے، کیونکہ رات کو اگر ایک رات آپ اگر نہیں سوئے اور اس ایک رات کے نہ سونے کا جو آپ کی باڈی کو نقصان ہوا ہے، آپ 10 دن بھی لگاتار اور کنٹینیو سوتے رہو گے تو پھر بھی اس ایک رات کے جاگنے کی نقصان کی بھرپائی نہیں کر سکتا انسان۔ اتنا نقصان ہوتا ہے ایک رات کے جاگنے سے، چاہے مجبوری میں جاگے یا بغیر کسی مجبوری کے جاگے۔ تو جسم کو چلانے کا بھی ایک چارٹ ہے، قرآن میں اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کلو وشربو ولا تسرفو، کہ کھاؤ بھی اور پیو بھی لیکن حد سے زیادہ مت بڑھنا آگے، کھاؤ بھی اور پیو بھی لیکن حد سے آگے زیادہ نہ بڑھنا۔ اب دیکھو کتنی باریکی بات قرآن نے کہی ہے کہ جو چارٹ میں تمہارے رب نے تمہارے نبی نے تمہارے جسم کے لیے ضروری چیزیں دی ہیں ان کو استعمال تو کرنا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ خوراک 2 روٹی کی تھی اور ادھیڑ دی ہم نے 5 روٹی ہیں، تو کیا ہوگا؟ تو پھر یہی چیز آپ کو نقصان دے گی، انسان کو نقصان دے گی۔ تو یہ تو جسم کو چلانے کا سسٹم ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے، اور دوسرا سسٹم جو اللہ نے بتایا ہے بیان کیا ہے وہ ہے انسان کی روح۔ جس طریقے سے جسم چلتا ہے زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں سے، اور جسم مٹی سے ہی پیدا ہوا ہے، اور جسم کی ضرورتیں جسم کی خوراک یہ اللہ نے مٹی سے ہی پیدا کی ہیں۔ بتائے بھائی ہم جتنی بھی چیزیں کھاتے ہیں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ ہاں جی، زمین سے پیدا ہوتی ہیں نا۔ تو زمین میں تانبا پیتل تو بچھا ہوا ہے نہیں، زمین میں تو مٹی ہے نا، تو مٹی سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں جو جسم کی ضرورت ہے، اور جسم کو اللہ نے مٹی سے ہی پیدا کیا ہے۔ لیکن جب دوسرا ہمارا جو سسٹم ہے وہ ہے روح کا سسٹم، اس روح کو اللہ نے مٹی سے پیدا نہیں کیا۔ قرآن صرف روح کے بارے میں اتنا بتاتا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ وہ کچھ مکے کے لوگ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے 3 سوال کیے تھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ بتاؤ یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے، اور ایک سوال یہ کیا تھا بتاؤ ذوالقرنین کون تھا، اور ایک سوال یہ تھا بتاؤ روح کیا ہے۔ تو وہ یہودیوں نے بھیجا تھا اپنی تورات اپنی کتابیں پڑھ پڑھ کر یہ 3 سوال وہاں سے نکالے تھے، اور ان یہودیوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ یوسف کا قصہ صحیح سے بتا دیں اور ذوالقرنین کا قصہ صحیح سے بتا دیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ روح کے بارے میں ذرا ڈیٹیل بتائیں گے تو سمجھ لینا وہ نبی نہیں ہے۔ اگر روح کے بارے میں ڈیٹیل بتائیں گے، کیونکہ روح کے بارے میں اللہ نے جب ڈیٹیل نہیں بتائی ہے تو
اللہ نے اس چیز کو چھپا کر رکھا ہے. قرآن میں بس اتنا کہا یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے روح صرف میرے رب کا حکم ہے, اس سے آگے کیا ہے میرے رب نے مجھے بتانے کی اجازت دی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہہ رہے ہیں بتاؤ یوسف علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس یہ نہیں کہا کہ یوسف یہ تھے, ان کے بیٹے تھے, ان کے بھائیوں نے یہ کیا, اتنا جیل میں رہے, زلیخا نے ان کے اوپر ڈورے ڈالے, بس اتنا نہیں بتایا, بلکہ یوسف علیہ السلام کے بچپن سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی موت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس قصے کو اپنے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے بیان کروا دیا ہے. اور ذوالقرنین کے بارے میں بھی پوری ڈیٹیل میں قرآن نے بتایا ہے کہ دیکھو ذوالقرنین یہ تھے, یاجوج ماجوج آتے تھے, ایک قوم کو پریشان کرتے تھے, اور ان کے اور اس قوم کے درمیان ایک دیوار حضرت ذوالقرنین نے کھڑی کی تھی, تانبا پیتل لوہا دھات پگھلا کر کے. اس دیوار کے ورے وہ یاجوج ماجوج زندگی گزار رہے ہیں, اور اس دیوار کو روزانہ وہ چاٹنے آ جاتے ہیں, زبان سے چاٹتے رہتے ہیں, اور انسان کے پہنچنے تک بھی ذرا سارا لیئر رہ جاتا ہے, ذرا ساری ایک پرت رہ جاتی ہے, اور اس پرت کو چھوڑ کر کہتے ہیں بھئی چلو کل کو یہاں سے کاٹنا شروع کریں گے. اب وہ جب دوسرے دن کو آتے ہیں تو وہ پھر دیوار جھوکی تو ہو جاتی ہے. لیکن جب قیامت کا معاملہ قریب ہوگا تو پھر جس دن اس دیوار کو اللہ توڑنے کا فیصلہ کر لے گا, اس سے ایک دن پہلے جب اس دیوار کو چاٹتے جب وہ جائیں گے تو یہ بھی کہیں گے کہ انشاءاللہ کل آ کے یہیں سے اس کو چاٹیں گے. اور جب انشاءاللہ کہیں گے تو پھر وہ جب کل آئیں گے تو پھر وہ دیوار جھوکی تو ہی ملے گی جیسا پہلے دن چھوڑ کے گئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین کے بارے میں بھی پورا تفصیلی واقعہ بیان کیا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کروایا ہے. لیکن جب روح کا معاملہ آتا ہے تو پھر اتنا ہی حکم ہے, آپ بس اتنا کہہ دیجئے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں, بس آپ اتنا کہہ دیجئے پر روح تو میرے رب کا حکم ہے, اس کے علاوہ مجھے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے کیا وہ. تو اس روح کے سسٹم کو چلانے کے لیے بھی اللہ نے ایک نظام بھیجا ہے, اور وہ نظام زمین سے نہیں نکالا ہے. اس روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے, تو روح کی غذا اور روح کو چلانے کا جو چارٹ ہے وہ بھی اللہ نے آسمان سے اتارا ہے. اور جو چارٹ آسمان سے اتارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اس چارٹ کا نام ہے قرآن مجید. اس چارٹ کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید. کہ انسان ٹھیک ہے تیرے جسم کے لیے گرمی پڑ رہی ہے تو ہوا کی ضرورت ہے, سردی ہے تو موٹے کپڑوں کی ضرورت ہے, بھوک لگ رہی ہے تو روٹی چاول پانی ان چیزوں کی ضرورت ہے, اور اگر تو تھک گیا ہے آرام کی ضرورت ہے, نیند کی ضرورت ہے. لیکن اے انسان تو یہ سمجھ لینا کہ تیری روح کے سکون اور اطمینان کے لیے نہ روٹی کی ضرورت ہے, نہ کپڑے کی, نہ پانی کی, اور نہ سونے نہ جاگنے کی. تیری روح کو ان چیزوں میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. لیکن یہ بات بھی سچی اور پکی ہے اور حقیقت ہے, واقعی ہے کہ جس طریقے سے جسم کو جسم کی چارٹ کے مطابق چیزیں نہ ملے, جسم پریشان ہو جائے. بھئی کھانا تھا, لینا تھا کھانا, روٹی بھوک لگ رہی تھی, اب اس نے روٹی چاول اور خوراک کی طرح کھانے کی جگہ احمد آباد بریانی اور قورمہ روٹی کی جگہ اتارنی شروع کر دی پیٹ میں مٹی, تو کیا ہوگا؟ اتارنا شروع کر دیا, سونا چاندی کھانا شروع کر دیا ڈیلوں کی شکل میں, اور تانبا پیتل پیٹ میں اتارنا شروع کر دیا, تو کیا ہوگا؟ انسان باقی رہے گا. جس طریقے سے جسم کو جسم کی ضرورتیں نہیں ملتی ہیں, انسان کا جسم مر جاتا ہے, اسی طریقے سے جب جسم کے اندر جو ایک مادہ ہے جسے روح کہتے ہیں, جب روح کو روح کی ضرورتیں نہیں ملتی ہیں تو روح بھی انسان کے جسم کی طرح مر جاتی ہے. جب روح کو روح کی غذا نہ ملے تو روح کیا ہوتی ہے؟ وہ مر جاتی ہے, مردہ ہو جاتی ہے, جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ اس کا ضمیر مر چکا ہے.
اس کے اندر سے شرم و غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے کہ کچھ بھی کرتا ہے شرم و غیرت اس کے اندر ہے ہی نہیں. اسی کو کہا جاتا ہے شریعت کی زبان میں کہ اس کے اندر جسم میں روح ہے, جسم بھی ہے, لیکن مسئلہ کیا ہے, اس کی روح مردہ ہو چکی ہے, روح ختم ہو چکی ہے. اب روح کو زندہ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھو دو مثالیں دو بس. پہلی مثال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ بھئی مجھے اپنا نبی مانو, اپنا رسول مانو, تو جن لوگوں میں اعلان کیا ان لوگوں کی حقیقت کیا تھی کہ جسم تو ہے لیکن روح ان کی کیا ہو چکی ہے؟ مردہ ہو چکی ہے, بالکل ختم ہو چکی ہے. ضمیر ان کا مردہ ہو چکا ہے. اور اس کی پہچان یہ ہے کہ ایک ایک مرغی کے بچے کے اوپر ان کے درمیان 40 سال تک جنگیں ہوئی ہیں. کائے پر؟ ایک مرغی کے بچے پر. صرف مرغی کی بات نہیں کر رہا میں, مرغے کی بات نہیں کر رہا, پورے جانور کی بات نہیں کر رہا. مرغی کے ایک ایک بچے کے اوپر جب ان لوگوں میں لڑائیاں ہوئی ہیں, جھگڑے ہوئے ہیں, تو 40 سال تک جنگیں ہوئی ہیں. اور اس 40 سال کے عرصے میں کئی سو لوگ مارے گئے. لڑائی کائے پہ ہو رہی ہے؟ ہاں, مرغی کے بچے کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے. بابا سونے چاندی کی بات نہیں کر رہا میں پلوٹ کی بات نہیں کر رہا آپ کے سامنے, میں بڑی بڑی زمین جائیداد پراپرٹی کی بات نہیں کر رہا, بلڈنگوں کی بات نہیں کر رہا, میں یہ کسی عہدے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں مرغی کے ایک بچے کی بات کر رہا ہوں. کیا حقیقت اور کیا حیثیت ہوتی ہے اس کی. لیکن جب ان میں لڑائی ہوئی اسی بات کو لے کر تو 40 سال ہو گئے, کئی نسلیں گزر گئیں, لیکن ان کی جنگیں ختم نہیں ہوئی ہیں. اور کئی لوگوں کی لاشیں تڑپے, کئی عورتیں بیوہ ہو گئیں, بچے یتیم ہو گئے, کئی گھر لوارث ہو گئے. کاہے کی وجہ سے کہ ایک مرغی کے اوپر جو جنگ چھڑی ہے اور بچے کے اوپر جب جنگ چھڑی ہے, تو ایسا ان کا روح مردہ ہو چکی تھی, ایسی ان کی روح ختم ہو چکی تھی کہ دیکھنے میں وہ بھائی بھی تھے, دیکھنے میں کسی کے باپ بھی تھے, لیکن حقیقت میں وہ انسان نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی روح مردہ ہو چکی تھی, بالکل روح کا خاتمہ ہو چکا تھا ان کے اندر سے بالکل. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, کہے گا کہ بھئی دیکھو تم انسان تو ہو بے شک, تم دیکھنے میں عمر بن خطاب بھی ہو, اور تم عثمان غنی بھی ہو, تم علی بھی ہو, سارے کے اندر ایسی بہادری ہے کہ ایک آدمی 1000 لوگوں کے لیے بیتے رہا ہے. کہ ایک آدمی تلوار لے کے جب 1000 لوگوں کے مقابلے میں اترتا ہے تو 1000 لوگوں کے چھکے چھڑا دیتا ہے, اور 1000 لوگوں کو اتنا مجبور کر دیتا ہے کہ وہ بزدل ہو کر کے اپنی جان بچا کر کے میدان چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, ایک آدمی کے ساتھ, صرف ایک آدمی کے ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر اتنی بہادری بھی ہے اور تم کسی سے ڈرتے بھی نہیں ہو, لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہارے اندر سے جسم جو ہے یہ مردہ ہو چکی ہے. یہی وجہ کہ تم مرغی کے بچے کے اوپر اور ذرا سی چیز کے اوپر 40 سال تک لڑ لے ہو. جب رسول اللہ نے اس بات کا اعلان کیا نا کہ میں تمہارے درمیان تمہاری روح میں طاقت پھونکنے کے لیے آیا ہوں, میں تمہارے درمیان تمہاری روحوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں, اور جو میری بات پر عمل کرے گا, جو میرے پیچھے چلے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح میں ایسی طاقت دے گا کہ وہ چل رہا ہوگا زمین پر, لیکن اس کے زمین پر چلنے کی جو پیروں کی آواز ہوگی, ایسی روح میں طاقت ہوگی کہ اللہ اس کی آواز جنت میں پہنچا دے گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نا, تو جو لوگ 40 سال تک مرغی کے بچے کو اوپر لڑائی لڑ رہے تھے نا, تو جب ان کی روح زندہ ہو گئی اور جب ان کا جسم بھی ٹھیک ہو گیا اور ان کی روح بھی زندہ ہو گئی, تو معلوم ہے پھر ان کے اندر کیسی انسانیت آئی, تو معلوم ہے پھر کیسی ان کے اندر طاقت آئی. ایک جنگ کا نام سنا ہوگا, جنگ بدر. وہاں سے ایک قیدی, 70 قیدی آئے تھے, لیکن ایک قیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ بھئی یہ قیدی ہے, اس کو گھر لے کے جاؤ, کھلانا پلانا اور اپنے مہمان کی طرح اس کی خدمت کرنا. تو معلوم ہے ان صحابی کا حال کیا تھا, جب قیدی کو لے کے گئے نا, جب اپنی جان کے, اپنے اسلام کے, اپنے نبی کے دشمن کو لے کے گئے نا, تو بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے؟ تو بیوی نے کہا ایک روٹی ہے, آپ کھا لو یا میں کھا لوں, یا بچے کھا لیں یا مہمان کھا لیں. تو وہی صحابی
وہی صحابی کہ جو جنگ جب اسلام لانے سے پہلے لڑتے تھے مرغی کے بچے کے اوپر، تو کتنے سال تک لڑتے تھے؟ 40 سال تک لڑتے تھے. جب وہی اسلام میں آتے ہیں ان کی روح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی پھونکتے ہیں، ان کی روح کو زندہ کر دیتے ہیں، تو معلوم ہے وہی صحابی جب اس قیدی کو لے کر بیوی کے پاس جاتا ہے نا، اور بیوی نے یہ سارا گھر کا ماحول سنایا، تو وہی صحابی کہتے ہیں کہ بچوں کو بہلا کے سلا دو اور ہم جھاڑ پھونک اور درخت کے پتے کھا لیں گے، لیکن یہ جو مہمان آیا وہ روٹی اس مہمان کو کھلا دو. آج کے مولوی صاحب یہی تو بات کہنا چاہتے ہیں کہ اپنی جسم کے اندر جو روح ہے اسے زندہ کرنے کی کوشش کریں. آج ہماری روحیں مردہ ہو چکی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج اگر ہمارا اپنا بس چلے نا تو مسلمان کے ہاتھ میں اگر کٹورا ہے اور اس کٹورے میں پانی ہے اور ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اس کے پاس صرف یہی پانی ہے، اگر یہ بھی نہ ملا تو یہ بھی مر جائے گا، تو ہم آج مسلمان ہونے کے باوجود اور انسان ہونے کے باوجود کوشش اس بات کی کرتے ہیں کہ شاید اس کے پاس یہ کٹورا بھی نہ رہے، پانی بھی نہ رہے، اور یہ پیاسا تڑپ تڑپ کے جان دے دے. اگر ٹیبلیٹ کے نام پر، دوائی کے نام پر ایک گولی اس کے پاس ہے، اگر اس کے حلق میں یہ گولی نہیں اتاری گئی تو مر جائے گا. تو ہم مسلمان ہونے کے باوجود، دوسری قوم تو چھوڑا، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے اتنے بڑے بڑے دشمن بن چکے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ایک ٹیبلیٹ بھی اس سے چھین کر کے ادھر ادھر کو پھینک دے. یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا. آج یہی تو آواز مزید سے لگ رہی ہے کہ ہم اپنے اندر کی مردہ روح کو زندہ کریں. اللہ کی قسم رشتہ دار کو تو دور کی بات ہے، کبھی غیر کو بھی ہم تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے جو رسول اللہ ہمیں روح دے کر کے گئے. یہ روح مردہ ہونے کی پہچان ہے. یہ اس بات کی پہچان ہے کہ یہ دیکھنے میں باپ بھی ہے، یہ دیکھنے میں داڑھی ٹوپی والا بھی ہے، اور یہ دیکھنے میں نمازی بھی ہے، لیکن اللہ کی قسم اگر 4 آدمیوں میں بیٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی برائی کر رہا ہے تو یہ نمازی ہونے کے باوجود بھی اور یہ قرآن اور تسبیح والا ہونے کے باوجود بھی یہ اس بات کی پہچان ہے کہ یہ 6-7 فٹ کا یا 5-6 فٹ کا انسان تو بے شک ہے، لیکن جو رسول اللہ اس کی روح کو غذا دے کر کے گیا ہے اس نے اس روح کی غذا کو قبول ہی نہیں کیا ہے. کہ جس انسان کی روح زندہ ہوتی ہے وہ اپنے مسلمان تو بھائی دور کی بات ہے، وہ کافروں کی بھی برائی سننا پسند نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے میرے روح کی غذا یہ نہیں بتائی ہے، میرے نبی نے روح کی غذا یہ بتائی ہے کہ جب قیدی کو صحابی اپنے بچوں میں لے کے جاتا ہے تو وہی صحابی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دے، میں اور تو درخت کے پتے کھا کر کے رات گزار دیں گے. لیکن یہ رسول اللہ نے جو میرے ساتھ لگایا یہ کوئی مہمان نہیں ہے، یہ کوئی میرا اور آپ کا دھی داماد نہیں ہوتا تھا، وہ رسول اللہ کا دشمن ہے، وہ صحابہ کا دشمن ہے، وہ صحابہ کا دشمن ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے اور اسلام کو مٹانے والا ہے. اور رسول اللہ نے قید کر کے ایک صحابی کے حوالے کیا کہ لو اس کی خاطر تواضع کرنا، اپنے مہمان کی طرح رکھنا. وہی صحابی اس دشمن کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ایک روٹی اسے کھلا دیں گے، باقی ہم پتے جھاڑ پھونک کھا کر کے زندگی گزار لیں گے. یہ وہی صحابی ہیں، یہ وہی انسان ہیں کہ جب اسلام کی روح ان کے اندر آئی نہیں تھی تو یہ 40 سال لڑتے تھے. اور آج یہ ہے کہ یہ غیروں کے لیے روٹی کھلا رہے ہیں اور آپ جو ہیں درخت اور گھاس پھوس کھا کر کے زندگی گزارنے پر آمادہ ہیں. جب دسترخوان لگا نا تو سامنے مرغے مسلم نہیں تھے، وہ ایک روٹی رکھ دی، وہ بھی جو ہے نا سوکھی ساکی سیدھی روٹی، سوکھی ساکی روٹی ہوتی تھی تو اس کو رکھ لیا کرتے تھے کہ جب ضرورت پڑے گی، بھوک لگے گی، پانی میں ڈال کے تھوڑا نرم کر کے نمک وغیرہ لگا کے کھا لیں گے اسی کو. اسی لیے رکھی ہوئی تھی انہوں نے وہ روٹی. تو وہ تھوڑی روٹی پانی میں بھگو وغیرہ کے نرم کر کے رکھی مہمان کے سامنے. اور یہ کون ہے؟ یہ مکے کا آدمی ہے، قریشی ہے، بڑے اچھے کھانے کھانے والے لوگ ہیں کہ جن کی مرغ مسلم سے نیچے بات ہی نہیں ہوتی تھی. شراب ان کا زندگی کا بہت بہترین مشروب تھا، بہت بڑھیا ڈرنک تھی. شراب کے بغیر تو ان کے دسترخوان سجتے ہی نہیں تھے. اور آج ایک روٹی ہے وہ بھی سوکھی ساکی سی ہے، اور کچھ پلیٹیں تھیں، کچھ برتن تھے، اس میں درخت کے پتے رکھ دیے، کچھ گھاس رکھ دی، اس طریقے سے رکھا ہوا تھا دسترخوان پر. اور وہ روٹی کی جو پلیٹ تھی نا صحابی نے وہ اپنے دشمن کے سامنے کو لگا دی. ایک روٹی وہ دشمن کے
सामने को लगा दिए और कहा कि ले भाई तू खा ले। ये कहा डाला। आज हम मुसलमानों का हाल बताऊं क्या है? जब हमारी रूह मुर्दा हो गई तो आज हम मुसलमानों का हाल ये है, अगर इनकी डील आपसे चल रही होगी ना 50,000 रुपये में, और मैं उसी काम का खिलाड़ी हूँ, तो मैं आपके पास आऊँगा और आपसे कहूँगा कि ये 50,000 रुपये में करने को तैयार है, तो मैं 30,000 रुपये में आपका काम कर दूँगा, इसकी रस्सी काट दो आप। आज हमारा ये हाल है। आज हम ये नहीं देखते कि मेरे मुसलमान भाई का नुकसान हो रहा कि नहीं हो रहा। मदीने में एक सहाबी की और एक यहूदी की दुकान है आमने सामने। जब शाम के वक्त में एक मुसलमान के पास, जो मुसलमान की दुकान थी उसके पास एक मुनाफिक पहुंचा, यहूदी पहुंचा और उससे कहा कि मुझे ये सामान दे दे। तो मुसलमान कह रहा है कि सामने से ले जा करके, यानी यहूदी की दुकान पे से ले जा करके। अब वो वहाँ गया और उसने जाकर के वहाँ से वो सामान लिया और सामान ले करके पेमेंट वगैरह करके वो यहूदी दुकानदार इस मुसलमान के पास आया, यानी एक दुकानदार दूसरे दुकानदार के पास आया, यहूदी मुसलमान के पास आकर के बोला कि यार एक बात बता, ये सामान तो तेरे पास भी था, तूने क्यों न दिया? ये सामान तो तेरे पास भी था, तूने क्यों ना दिया? ये बता, अपना ग्राहक तूने मेरे पास क्यों भेज दिया? वो मुसलमान रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा मेरा इस्लाम तो मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं सुबह से देख रहा हूं और शाम होने को आ गई और तेरी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया है और मेरी दुकान पर कई ग्राहक हो गए। मेरे रब ने मेरी रोजी आज की बना दी है और मैं देख रहा हूं सुबह से लेकर शाम हो गई, तेरे दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया और खाली हाथ जब तू घर को जाएगा तो अपने बीवी बच्चों को क्या मुंह दिखाएगा? मेरे इस्लाम और मेरा मजहब और मेरी रूह इस बात को गैरत गवारा नहीं करती कि मेरे आज का काम बन गया और फिर भी मैं ग्राहक अपने पास को समेटे जाऊं और तू खाली हाथ जाकर वापस आए। वो यहूदी कहने लगा रोते हुए कि ला हाथ में हाथ दे, जो मजहब इच्छी अच्छाई की तालीम देता हो उस मजहब को कलमा पढ़कर मैं कबूल करने के लिए तैयार हूं। अभी तो कहा जाता है कि अपने अंदर रूहों का जिंदा करें हम। जब रूह जिंदा नहीं होती है तो फिर रिश्तेदारियां सिसकती हैं और जिंदगियां और इंसान जो है ना सिसकने पर मजबूर होते हैं। यही वजह है कि आज की तारीख में इंसान जितना बड़ा जालिम है, जितना बड़ा जालिम है आज की तारीख में, आज से पहले कभी इतना बड़ा जालिम नहीं हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि ले भाई रोटी खा, तू रोटी खा। तो वो कैदी कह रहा था कि भाई आप क्या खाओगे, आप क्या खाओगे, आप भी खा लो। तो मुसलमान साहबी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी कह रहे हैं कि भाई तू रोटी खा और हमारे सामने जो इसके अलावा है हम वो खा लेंगे। क्यों? इसलिए कि भाई तू कुरैशी है और तू शहर का रहने वाला है, तू आला किस्म के उम्दा किस्म के खाना खाने वाला है और हमारे क्या है, हम तो झाड़ फूस और ये पत्ते सत्ते खा करके भी ज़िंदगी गुजार लेंगे। अगर तुझे मैं ये घास दूँ तेरे मसूड़े छिल जाएंगे, तेरा पेट ख़राब हो जाएगा। हम तो इस चीज़ के आदी हो गए, हम तो इस चीज़ की हमें आदत सी बन गई है, लेकिन हम तुझे अपने घर की रोटी खिलाएंगे और जो झाड़ फूस है उसे हम खा के जिंदगी गुजारेंगे। ये क्या है? ये कि जो रूह मेरे अंदर जिंदा है, इस रोटी को तुझे खिला करके मैं तेरे अंदर रूह जिंदा करना चाहता हूं। और फिर वही हुआ, वही जो जिसके लिए रोटी रखी थी उसने कहा कि जिस शख्सियत ने तुम्हारे अंदर ये रूह जिंदा की है मुझे भी उसके पास लेकर के चलो। वो सहाबी उनके पास लेकर के गए और कहा कि आप मुझे कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना दीजिए। भाइयों, आज दुनिया में जितनी बड़ी हाहाकार मची पड़ी है, चाहे वो किसी की भी तरफ से हो, बस सारा सवाल की जो टिक है ना वो यहीं आकर टिक जाती है, यहीं आकर लग जाती है कि आज इंसान इतने हैं, इससे पहले कभी नहीं हुए, और कल इतने होंगे कि आज भी इतने नहीं, और परसों इतने होंगे कि कल भी इतने नहीं होंगे। इंसानों की तादाद बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, इतनी बढ़ेगी कि जिसका आप गुमान भी नहीं कर सकते। इंसान है, लेकिन इंसानों के अंदर जो दूसरा सिस्टम है रूह का, इंसान जिस जिंदा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो रूह का सिस्टम है वो मुर्दा हो चुकी है। और हमें अफसोस इस बात का भी है कि जिन चीज़ों को देखकर हमारी रूह जिंदा होनी चाहिए थी, उन चीज़ों को देखकर हमारी रूह जिंदा भी नहीं होती है। कितने मुर्दे हम अपने हाथ से कब्र में उतार के आते हैं। हमने कितने बड़े बड़े लोगों को कब्रिस्तान के हवाले किया है।
ویرانگی میں گئے، دہشت میں گئے، تنہائی میں گئے، اور ہم نے دیکھا مئی جون کی گرمی ہے کہ آدمی سے تنہا گرمی میں تپتی دھوپ میں چلنا دور ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، قبر میں لیٹنا کتنا مشکل ہوگا اس کے لیے۔ ہم نے دیکھا ہے اسپتالوں میں لوگوں کو تڑپتے ہوا، ہم نے دیکھا ہے کروڑ پتیوں کو صرف کدو ابلا ہوا کھاتے ہوئے۔ ہماری یہ سامنے وہ چیز ہے کہ جن سے ہماری روح زندہ ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی روح زندہ نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ ہماری روح زندہ کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری روح کیوں مردے پر مردہ ہوتی چلی جا رہی ہے؟ ہمارے جسم سنور رہے ہیں، ہمارے گھر سنور رہے ہیں، ہمارے کپڑے سنور رہے ہیں، ہماری صورتیں سنور رہی ہیں، لیکن ہماری سیرت کیوں نہیں سنور رہی؟ ہماری روح میں تازگی کیوں نہیں آ رہی؟ ہم اندر سے بے چین کیوں ہیں؟ اس کا ایک بہت بڑا ریزن ہے۔ اس ریزن کو، اس وجہ کو، اس سبب کو انشاءاللہ آج کے دن بیان کریں گے۔ بس اب یہی سمجھ کر جائیں آج کے بیان کا خلاصہ کہ جسم ہمارا بے شک طاقتور ہے، لیکن روح ہماری بیمار ہے۔ روح ہماری کیا ہے؟ بیمار ہے۔ جسم بیمار ہو جائے جسم سے کام نہیں ہوتا، لیکن روح بیمار ہو جائے تو روح سے بھی کام نہیں ہوتا۔ جیسے روح ہماری، جیسے جسم ہمارا صحیح ہونا ضروری ہے، ایسے ہی روح ہماری صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم ان دونوں کو صحیح رکھیں گے پھر کیا ہوگا اس کو بھی انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا۔